الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قابل احترام حضرات سامعین کرام، مشاہدین کرام، اس سے پہلی والی مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کی تفسیر سنی اور آج کی 6 آیات کی تفسیر انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم سنیں گے. دیکھیے، انسان کی کامیابی ناکامی، انسان کی سعادت شقاوت، انسان کی خوش نصیبی اور بد نصیبی کا فیصلہ اس بات پر ہوگا انسان کی طرف اللہ کی طرف سے جو ہدایت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے انسانوں کی طرف آئی ہے اس کے ماننے اور نہ ماننے پر فیصلہ ہوگا. اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے براہ راست انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے انسانوں تک جو ہدایت آئی ہے اس کے ماننے اور نہ ماننے پر انسانوں کی کامیابی ناکامی، اس کی سعادت شقاوت کے فیصلے ہوں گے. اور آخر میں آخری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے اللہ کی طرف سے انسانوں کی کامیابی کے فیصلے اس کے ماننے اور نہ ماننے پر ہوں گے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کتاب ہدایت کے ہونے کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے. اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور اس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان کیا، إِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ إِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور نازل کہاں ہوئی؟ آپ کے کس عضو پر نازل ہوئی؟ اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اس کتاب کا نزول روح الامین نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اسی کو قرآن کے سورہ بقرہ کے شروع آیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں اس کتاب ہدایت کے ماننے والوں کا ذکر کیا، جن ماننے والوں کو قرآن کی اصطلاح میں قرآن نے ان کو مومنین اور متقین کہا ہے. اور 5 آیات کے شروع میں اللہ نے کتاب ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کتاب ہدایت کے ماننے والوں کو کیا کہا؟ متقین کہا، مومنین کہا، اور ان کے چند صفات بیان کیے. یہ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے اس کتاب ہدایت کو مانا، اس پر عمل کیا. ان کے صفات بیان کیے اللہ نے کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتابیں انبیاء سابقین پر نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوئی قرآن کریم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا یقین آخرت پر ہے. یہ ان خوش نصیب لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہے. آگے جو آیات ہم نے آج پڑھی ہیں ان میں ان بدنصیب انسانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس کتاب ہدایت کو ٹھکرایا، اس کے وہ منکر ہو گئے، اس کے منحرف ہو گئے. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ تقسیم ہوئی ہے کتاب کے ماننے نہ ماننے پر. تو پہلی 5 آیتوں میں اللہ نے ماننے والوں کا ذکر کیا
اور ان کو یہ مصدع سنایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا میں ان کو اللہ کی طرف سے یہ انعام ملا کہ ہدایت پر ہے۔ بزرگوں، ہم جو ایمان ہمیں ملا ہے یہ اللہ کا ہم پر بڑا انعام ہے، اس انعام کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہے، اس لیے کہ اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم نے ہمیں کہہ دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اور رب کہا ہے، رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، یہ تربیت کرنے والے رب نے خود اعلان کر دیا کہ پہلے جن مومنین کے متقیوں کے صفات بیان کیے، ان کو اللہ نے کیا انعام دیا دنیا میں؟ یہ ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ چاہے دنیا والے ایمان والے کو ناکام کہیں، مال کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو ناکام کہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ہم سچے ایمان والے ہیں اور اعمال پر کھڑے ہیں تو ہمیں ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہو، لہٰذا ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن نے کیا کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ لہذا جب اللہ کامیاب کہہ دے تو دنیا والے ناکام کہہ دے تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم اس معیار پر پہلے اتریں، جس معیار پر ہمیں کامیابی ملنے والی ہے اس معیار پر ہم اتریں، تو پھر ہمیں جو ہے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کچھ بھی کہیں۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ نے ان لوگوں کو جو ہے بیان کیا ہے جنہوں نے اس کتاب ہدایت کو ٹھکرایا، اور یہ دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا، جنہوں نے کھلم کھلا جو ہے کتاب کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی نبوت کا انکار کیا۔ ان کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے، جیسے قرآن نے یہاں پر خود کہا ان الذین کفروا۔ ایک طبقہ تو یہ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بیان کیا ہے، ایک طبقہ یہ تھا۔ اور دوسرا طبقہ یہ تھا جو نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اور دنیاوی اغراض کی بنیاد پر اپنے باطن کی بیماری کو، اپنے باطن کے فاسد خیالات کو اور عقائد کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، کفر کو اندر چھپاتے تھے اور زبان پر اسلام کا اقرار کرتے تھے، زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے، بلکہ نمازیں بھی پڑھتے تھے حضرات صحابہ کے ساتھ۔ ان کو منافقین کہتے ہیں۔ منافقین کا ذکر، ان کی علامتیں اور ان کی خصلتیں اور ان کو کیا بدلہ ملنے والا ہے، قرآن کریم نے 13 آیات میں بیان کیا، تقریباً 13 آیات میں بیان کیا، اور 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار کا ذکر کیا ہے، 13 آیات میں منافقین کا اور 2 آیتوں میں کھلم کھلا کفر کرنے والوں کا، اور اس سے پہلے 5 آیات میں خوش نصیب ایمان والوں کا ذکر کیا۔ جو لوگ کھلم کھلا کفر کرتے تھے ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہیں، اانذرتہم، خواب ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، خواب ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں، وہ ایمان نہیں، کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ بعض ان کو ترجمین نے ترجمہ کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر بند لگا دیا، اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا یہاں کفار سے مراد ازلی کفار ہیں، جن کے بارے میں ازل میں یہ فیصلہ ہوا تھا یہ ایمان مرتے دم تک کفر پر ہی رہیں گے اور کفر پر ہی مریں گے۔
ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہی ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا خاتمہ کس پر ہوگا؟ کفر پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہوں نے تو اب حد کر دی ہے کفر میں، عناد میں، سرکشی میں، دشمنی میں، تو لہذا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ دعوت دیتے رہے، ان کے حق میں برابر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حق میں اور آپ کے حق میں نہیں، بلکہ فرمایا ان کے حق میں برابر ہے، ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ کو دعوت کا، آپ جو بار بار ان کو دعوت ایمان دے رہے ہیں، آپ کو تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ آپ کو کیا ہوگا؟ اسی لیے اس سے اصول نکالا علماء کرام نے، جو مبلغین اور مصلحین ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں، کسی اصلاح کی کام کرتے رہیں، دعوت کا کام کرتے رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ سامنے کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور چھوڑ دیں، مایوس ہو کر چھوڑ دیں، نہیں، ان کا کام کیا ہے؟ کرتے رہنا اور نتائج اللہ کے حوالے کرنا۔ ہدایت تو کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا، اچھا یہ کہا بھی کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو بڑا غم ہوتا تھا ان کے ایمان نہ لانے سے، اس لیے بار بار آپ ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، بار بار ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور اتنا غم ہوتا تھا، قرآن نے ایک موقع پر فرمایا لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنی جان دے دیں۔ آج ہم دنیا کے لیے جان دے دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے لیے جان دے دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کے کفر کا اتنا غم ہوتا تھا، اتنا دکھ ہوتا تھا کہ شاید آپ اپنی جان دے دیں۔ اس نے تسلی دے دی کہ ان کے یہ جو جن کفار کے بارے میں یہ اللہ کو یہ معلوم ہے ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو زیادہ فکر مت کریں، آپ اپنے آپ کو زیادہ غم میں مت ڈالیں۔ تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ غم تھا ان کے کفر کا، بددینی کا غم۔ آج ہمیں بھی بددینی کا غم ہونا چاہے۔ امت کے اندر اگر بگاڑ دیکھ رہے ہیں، امت کے اندر جو ہے بے دینی اگر دیکھ رہے ہیں، ہر ایمان والے کو ایک غم ہونا چاہے، ایک تڑپ ہونی چاہے کہ خود ہمارے گھر کے اندر اگر جو ہے بے دینی ہے، بے نمازی ہے، اعمال نہیں ہے، تو غم ہونا چاہے، تڑپ ہونی چاہے، فکر ہونا چاہے۔ پھر تھوڑا آگے جا کر اپنی بستی کا ماحول انسان دیکھتا ہے، اس کا بھی کیا ہونا چاہے؟ غم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پوری زندگی میں امت کے لیے غم کرتے رہے، محشر کے میدان میں بھی کیا کہیں گے؟ امتی امتی کہتے رہیں گے۔ لیکن آج آپ کی امت کے پورے 24 گھنٹے اور پوری زندگی دنیا کے لیے ختم ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر۔ اگر ہم تھوڑا اپنا محاسبہ کریں دن میں، پورے دن میں، شام کے وقت محاسبہ کریں، آج دن کے میں نے کتنے کام کیے ہیں، میں نے کس کو نیک بات کہی ہے، کس کو کوئی معروف نیکی کا کام حکم دیا ہے، کسی کو برائی سے روکا ہے، تو خود نتیجہ نکلے گا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ گویا کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کسی کینسر پیشنٹ کو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بھائی اس کی آخری سٹیج ہے، تو گویا ان کافروں کے کفر کی سٹیج اب آخری تھی، ان کے کفر کی سٹیج آخری تھی، اب یہ واپس آنے والے نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ بس اللہ نے کہہ دیا یہ ایمان والے نہیں ہے اور یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ اپنے آپ کو غم میں مت ڈالیے۔ انذرتہم، نبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈرانے کا لفظ جو ہے یہاں انذار کا استعمال کیا ہے، اور آپ کو نذیر کہتے ہیں۔ انذار ایسے ڈرانے کو کہتے ہیں جس میں شفقت اور محبت ہوتی ہے، جس ڈرانے میں انسان دوسرے کو شفقت سے، ہمدردی سے ڈراتا، اس کو اس ڈرانے کو کیا کہتے ہیں؟ انذار کہتے ہیں۔ اور جو اس طریقے سے ڈراتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نذیر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ نذیر تھے۔ اور نذیر کس ڈرانے والے کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ اپنے بچے کو کسی جیسے سانپ سے، بچھو سے ڈرائیں گے، کیوں ڈراتے ہیں؟ آپ کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے، ایک درد ہے، لہذا اپنے بچے کو باخبر کرتے ہیں، کسی آگے آنے والی مصیبت سے ڈرا رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈرا رہے ہیں کس کی بنیاد پر؟ آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ جو پیدا ہوا ہے، یہ کس کی وجہ سے پیدا ہوا؟ شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انذار اور نذیر کے القاب استعمال کیے، تو گویا آپ جو امت کو ڈراتے تھے، کس کی وجہ سے ڈراتے تھے؟ شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ڈراتے تھے۔ تو ہر ایک مصلح کو، ہر ایک مبلغ کے اندر یہ وصف ہونا چاہے، اس کے دل میں شفقت ہونی چاہیے سامنے والے کی، کہ جس کو تبلیغ کر رہا ہے، جس کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، تو دینے والے کے دل میں شفقت، پیار، محبت ہونا چاہے،
تو جا کر سامنے والے کو بات جو ہے اثر کرتی ہے کہ بھائی آپ ان کو ڈرائے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے جو ہے اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ ختم مہر جب کسی مضمون پر لگ جاتی ہے، اب دیکھتے ہیں جب بھی مہر لگ گئی تو مہر لگنے کے بعد اب اس مضمون کے اندر باہر سے کوئی چیز آ نہیں سکتی اور یہاں سے کوئی نکل نہیں سکتی۔ جو کوئی بات لکھ دی گئی، لکھنے کے بعد مہر لگ گئی، مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر کوئی باہر سے اندر چیز نہیں آئے گی اور اندر سے کوئی چیز باہر نہیں لگے گی۔ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، لہذا اب کوئی خیر باہر سے نہیں آئے، خیر باہر سے نہیں آئے۔ اس میں ایک سوال ہوتا ہے اکثر کہ بھائی جب اللہ نے ہی مہر لگا دی تو ان کا کیا قصور ہے؟ سوال کبھی آتا ہے ذہنوں میں، اللہ نے مہر لگا دی تو پھر ان کافروں کا کیا قصور؟ اللہ ہی نے مہر لگا دی ہے خود۔ تو اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ ایسے سوالات پر کبھی ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہے۔ یہ حق ہے، اللہ نے جو فرمایا یہ برحق ہے۔ اصل بات ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کس اعتبار سے یہ مہر لگا دی گئی۔ اصل یہ وہ مہر نہیں ہے جو کاغذ پر مہر لگا دی جاتی ہے، کوئی چھپا دل پر نہیں لگایا ہوا ہے مہر کا، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے انہوں نے اپنی حق کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد جو تھی خود ختم کر لی ہے۔ اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، انسان کو جو ہے پتھر نہیں بنایا ہے، بے جان چیز نہیں بنایا ہے، جانوروں کی طرح سے نہیں بنایا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ تو انہوں نے اپنے سوئے اختیار سے، اپنے ارادے سے راستہ چنا برائی کا راستہ چنا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے، حق کا راستہ بھی واضح کر دیا اور ناحق کا راستہ بھی ہے، اور صرف واضح نہیں کر دیا، انبیاء کو سمجھانے کے لیے بھیجا بھی، اور انبیاء علیہ السلام نے جا کر دعوت بھی دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو جن کافروں کے بات کہی جا رہی کہ ان کا بچہ جب پیدا ہو گیا تو پیدا ہوتے ہی اللہ نے مہر لگا دی کہ بھائی ایمان نہیں لائے، ابتداءً کوئی مہر نہیں لگا دی، بلکہ ان کی بد اعتقادی کو، انہوں نے جو اپنی صلاحیت کو خود ہی مست کر دیا، خود ہی ختم کر دیا، اسی بد استعدادی کو اللہ نے یہاں مہر بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ ان کی بدعمالیوں کو، ان کے ساتھ حق کے ساتھ دشمنی کو، حق کے ساتھ ان کو جو ضد تھی اسی ضد کو قرآن نے یہاں مہر بتا دیا ہے، اسی کو مہر میں تبدیل کر دیا کہ اس کی وجہ سے گویا اللہ نے ان سے حق کو محروم کر دیا، اور جو چیزیں حق قبول کرنے کی تھی اللہ نے ان کے اندر صلاحیتیں سلب کر لی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں پر 3 اعضاء کا خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، بلکہ اس کو ہم یوں بھی سمجھتے ہیں، مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک شخص نے کسی کا وظیفہ جاری کیا، اس کو علماء نے مثال سے سمجھایا ہے، وظیفہ جاری کیا، اور وظیفہ جاری کیا کسی خاص کام پر اس کو انعام ملے گا، لیکن اس شخص نے وہ کام کرنا خود ہی چھوڑ دیا، جو کام اس کو کرنا تھا وہ کام کیا کر دیا؟ اس نے چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے اس کو انعام مل رہا تھا، وظیفہ مل رہا تھا، چھوڑ دیا، اور جو جس وجہ سے مل رہا تھا، جس قانون کی اس کی پاسداری کرنے کی، اس قانون کی اس نے توڑ دیا، عہد شکنی کر دی، تو بتائے وظیفہ ملے گا؟ اب نہیں ملے گا، اب وظیفہ کرنے والا بند کرے گا۔ اب لوگ اس کو دیکھیں گے وظیفہ بند کرنے والے کو، اس کو نہیں دیکھیں گے اس نے کام چھوڑ دیا۔ ٹھیک، یہاں بھی وظیفہ بند ہو گیا، یہاں مہر لگ گئی، لیکن لگ گئی ان کے خود اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کافروں کے خود اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، انہیں کے کرتوتوں کو مہر کہہ دیا گیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں تو حدیث میں آیا کہ ایمان والا اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ کیا ہوتا ہے؟ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر نہیں، توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے، تو وہ سیاہی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، اب وہ دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا ہے۔ یہ تو حال دل کا بنتا ہے بدعملی کی وجہ سے۔ اب اندازہ کیجئے کفر کی وجہ سے دل کا کیا حال بنے گا، کفر کی وجہ سے دل کا کیا حال بنے گا۔ وہ حال انہوں نے خود بنایا،
تو یہ گویا کہ یہ خود انہوں نے مول لیا ہے، خود یہ جو مہر وغیرہ ہے یہ خود ان کے اپنے کرتوت ہیں، یہ خود ان کے اپنے اعمال ہیں، اسی کو اللہ نے مہر سے تعبیر کر دیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ تو بہت دشمنی رکھتے تھے، حق سے دشمنی رکھتے تھے۔ آپ اگر حق سے دشمنی رکھیں گے تو جس سے آپ دشمنی رکھیں گے اس سے کوئی نفع آپ کو نہیں ملے گا، اسے نفع نہیں ملے گا، لہٰذا ان کو نفع نہیں ملا۔ اللہ جانتے ہیں، دلوں کے حالوں سے جاننے والے ہیں، تو اس لیے جب انہوں نے حق سے اعراض کیا، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ کفر کی چند قسمیں ہیں، اور کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار شیء مما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر آئے ہیں ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ سب باتیں کفر کے لیے ضروری نہیں ہے، ایمان کے لیے تمام باتوں کا ماننا ضروری ہے، لیکن کفر کے لیے اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو کافر ہو جائے۔ تو فرمایا کفر کی ایک قسم ہے وہ انکار، کفر تکذیب، کہ کبھی جھٹلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار جن کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی، جھٹلاتے تھے، اور کبھی کفر ہوتا ہے استکبار کا، یہ تکبر کرتے تھے، اور کبھی کفر ہوتا ہے جو ہے ریب کا، شک کا، یہ خود قرآن کریم کے بارے میں شک میں تھے، اس لیے تو کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی طرف سے اس قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں شک تھا۔ تو کبھی کفر ہوتا ہے تکذیب کا، انکار کرنے کی بنا پر کفر ہوتا ہے، کبھی تکبر کی بنیاد پر کفر ہوتا ہے، اور کبھی اعراض کی وجہ سے، یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو اعراض کر دینا، اس کو نہ سننا، اس سے منہ موڑ لینا، اس کی وجہ سے بھی کبھی کفر ہوتا ہے، اور کبھی کفر ہوتا ہے نفاق کی وجہ سے، جیسے یہاں آگے منافقین کا کفر جو ہے آئے گا۔ تو یہاں تین اعضاء کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، ایک تو دل کو، اور دوسرے سننے کی صلاحیت کو، کانوں کو، اور دوسرا دیکھنے کی صلاحیت کو۔ یہ تین اعضاء ایسے ہیں کہ ان سے استفادہ آدمی کر سکتا ہے۔ ابھی آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ کس راستے سے سن رہے ہیں؟ کان سے سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ باتیں جا رہی ہیں کہ دل کے اندر اتر رہی ہیں، کیونکہ قرآن کی باتیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تین اعضاء اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی ہیں۔ جب اللہ کسی سے ہدایت چھیننا چاہتے ہیں، کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتے ہیں، انہی تین اعضاء سے صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ صلاحیت ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی کو قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا أَيْ خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیے کچھ لوگوں کو جو ہے انسان اور جنات میں جہنم کے لیے۔ ان کے قلوب ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کے قلوب ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، حق کو نہیں سمجھتے، حق کو سمجھتے یعنی سمجھنے کی صلاحیت سب کو کر لی جاتی۔ یہاں پر اللہ نے ان کافروں سے، ان کے بد اعتقادی کی وجہ سے، ان کے دشمنی کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے دل کے اندر جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم کر دی۔ وہ کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ اب اس سے کوئی فائدہ ان کو ہوگا نہیں۔ اور اسی طریقے سے آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت، حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات کو اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے آنکھوں کا استعمال کیا اور وہ حق ان کے آنکھوں سے ان کے دلوں کے اندر چلا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان کو استعمال آنکھوں کا نہیں کیا، تو استعمال نہیں کریں گے، دل ہوں گے سمجھیں گے نہیں، آنکھیں ہوں گی دیکھیں گے نہیں، جو ہے کان ہوں گے سنیں گے نہیں، اور آنکھیں ہوں گی یہ دیکھیں گے نہیں۔ فرمایا یہ لوگ چوپائیوں کی طرح سے، کس کی طرح سے؟ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایا تو بعض اپنے مالک کی آواز سن کر رک جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں میں سے آپ کسی جانور کو آواز دیں، وہ آپ کی آواز کو سن لیتا ہے، کبھی آپ نے روکنے کی آواز دے دی تو رک جاتا ہے، کبھی واپس ہونے کی آواز دی تو واپس ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس نے اپنے اس کو استعمال کیا، تو انہوں نے استعمال نہیں کیا، تو اللہ نے فرمایا ان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ یہ کانوں کی جو صلاحیت انہیں دی ہے اس میں ہمیں عافیت عطا فرمانا۔ اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، اللہم عافنا فی قلوبنا۔ یہ تین اعضاء رئیس الاعضاء، اور دل سب کا رئیس سردار ہے،
الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ دیکھو باڈی کے اندر جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پوری باڈی صحیح ہو گئی، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پوری باڈی سے نکلنے والے اعمال خراب ہوں، نکلنے والے اعمال خراب ہوں گے۔ گناہوں کی وجہ سے دل کا کبھی یہ حال بن جاتا ہے، تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، سنتوں میں مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ ایسی حالت سے ہم سب کی حفاظت کرنا، یہ حالت بہت بڑی خطرناک ہے۔ تو ان لوگوں کے تینوں اعضاء خراب ہو گئے، بلکہ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُمْ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہاں بھی تین اعضاء کا ذکر کیا، یہاں بھی تین اعضاء کہ نکلے تو ماؤں کے پیٹوں سے تو بغیر علم کے، لیکن اللہ نے علم حاصل کرنے کے تمہیں کچھ اعضاء دیے ہیں۔ علم کبھی حاصل کرو گے سننے کے راستے سے، کبھی دیکھنے کے راستے سے، اور یہ سننے اور دیکھنے کے راستے سے یہ علم جائے گا تمہارے دلوں کے اندر۔ کہاں جائے گا؟ تو یہاں دیکھو ان کے بارے میں تین اعضاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دلوں پر مہر لگا دی، اور جو ہے کانوں پر مہر لگا دی، اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، یہاں پر دو چیزوں کے لیے بتایا مہر، اور ایک چیز کے لیے بتایا پردہ۔ اور قرآن کریم کے اندر بلاغت تو ہے، وہ بلاغت جو ہم درس میں طلبہ کو بتلاتے ہیں وہ چیزیں ہم یہاں نہیں بتا سکتے، وہ چیزیں یہاں نہیں، وہ تو بہت باریک ہوتی ہیں، گرامر کی ہوتی ہیں، بلاغت کی ہوتی ہیں، دوسری چیزیں وہ نہیں، لیکن تھوڑا سا ذائقہ تو لیں آپ کے۔ دیکھو دو چیزوں کے لیے مہر کا لفظ آیا، دل کے لیے اور جو ہے کانوں کے لیے اللہ نے مہر کا لفظ استعمال کیا، اور آنکھوں کے لیے پردے کا۔ تو فرمایا چونکہ کانوں کے اندر سے آواز ہر سمت سے آتی ہے، ہر طرف سے آتی ہے، اور دل کے اندر خیالات ہر طرف سے آتے ہیں، لہذا اس پورے کو مہر لگا دی۔ پورے کو کیا لگا دی؟ مہر لگا۔ ہر طرف سے آواز جاتی ہے تو پورے پر مہر لگا دی، اور دل کے اندر خیالات بھی کیا آتے ہیں؟ ہر طرف سے آتے ہیں، لہذا اس پورے مضمون پر مہر لگا دی۔ اور آنکھیں جو زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں سامنے سے، کہاں سے اٹھاتی ہے؟ سامنے دیکھ کر جو ہے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے غشاوہ پردے کا استعمال کیا کہ آنکھوں پر کیا ہے؟ سامنے سے پردہ لگایا، ہر طرف سے نہیں بلکہ آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں زیادہ، اس لیے بتایا کہ ان کے لیے غشاوہ کا استعمال کیا، پردے کا استعمال کیا، اور دل اور کانوں کے لیے مہر کا استعمال کیا۔ فرمایا تو انہوں نے، تو اب یہ جو ان پر مہر لگی ہے یہ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اپنے کفر کی وجہ سے انہوں نے جو صلاحیت برباد کر دی۔ ابتداءً مہر نہیں لگی ہے، پہلے ان کو دعوت ملی ہے، اور دعوت صرف بغیر دلیل کے نہیں، انبیاء کے معجزات بھی دکھائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر معجزات دیکھے بھی، شق القمر کا معجزہ جیسا دیکھا۔ پہلے مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب ماننا چاہے گا۔ تو پتہ چلا آنکھ کا استعمال نہیں کیا، آنکھ کا استعمال نہیں کیا، وہ صلاحیتیں سب ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، لہذا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ معجزات بھی دیکھے، اور کچھ خوش نصیب لوگ جو صحابہ کی شکل میں تھے، اللہ نے ان جو اعضاء دیے تھے، سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، ان سے انہوں نے کام لیا، اور اللہ نے ان کو حق دے دیا، حق کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تو تھا 2 آیات میں کن لوگوں کا ذکر تھا؟ جن لوگوں نے کھلم کھلا کفر کیا۔ آگے ان لوگوں کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے، یہی تھے منافقین۔ یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ نفاق یہ چھپاتے تھے، کفر کو اندر چھپاتے تھے، اندر والا کفر ظاہر نہیں کرتے تھے، اور باہر سے اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے۔ صحابہ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اعلان کر دیا ان کے اس دھوکے کو، اور ان کے اس دعوے کی تردید کر دی، ان کو ایمان والا نہیں سمجھنا، ایمان والے نہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون کا ترجمہ ہوتا ہے یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے یہ چال بازیاں کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ،
حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو، لیکن اس کا ان کو شعور نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ اس کو لگے گا کہ جس کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، اس کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں جو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ شاید وہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اللہ کو نہیں دھوکہ دیتے. مفسرین کرام نے فرمایا وہ جو ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے ان کے دھوکے دینے کو یہ فرمایا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے. گویا کہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا یہ جو ہے گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا. اللہ کو دھوکہ نہیں لگ سکتا ہے. دھوکہ کیا تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اندر کا کفر کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ جانتے تھے تو ظاہر بات ہے اگر عام صحابہ نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تو ان کے کفر کو، ان کے اندر والے کفر کو جانتے تھے، تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کی وجہ سے حضرات صحابہ سے بھی ان کے دھوکے کو آگاہ فرماتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو منافقین کی فہرست بھی دے دی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سمجھتے تھے، اپنے حساب سے یہ سمجھتے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ ان خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے تھے؟ اس دھوکہ دہی کا یہ جو چال بازیاں کرتے ہیں حضرات صحابہ کے ساتھ، جو مکاریاں کرتے ہیں، ان کا وبال کس پر پڑے گا؟ انہی پر پڑے گا. اس لیے فرمایا قرآن کریم نے وما يخدعون الا انفسهم، یہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگر آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان والا دھوکہ نہیں دے سکتا. فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی ہمارے امت مسلمہ ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے کہ دھوکہ یہ ہمیں دھوکہ دے، یہ دھوکہ دے تو دھوکہ دینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن کبھی سامنے والے کو اس کے دھوکے کا تو پتہ چل جاتا ہے. یہاں تو اللہ کی بات ہے اور حضرات صحابہ کی بات ہے کہ جن صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ کو وحی کے ذریعے سے ان تمام مکاریوں کا پتہ چل جاتا تھا. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، ان کے دلوں میں بیماری. کس کی بیماری تھی؟ وہ نفاق کی بیماری تھی. کس کی بیماری تھی؟ نفاق کی بیماری. ان کے اندر سے باطن خراب تھا، اندر کفر کو چھپائے ہوئے تھے، حسد کو چھپائے ہوئے تھے، باطنی تمام بیماریوں سے بڑے. فزادهم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا. اب مرض تو دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو جسمانی مرض ہوتا ہے یا روحانی مرض ہوتا ہے. روحانی مرض تو ان کا کفر تھا، ان کا نفاق تھا، اور جسمانی مرض تو ان کا یہ تھا ان کو ہمیشہ یہ خطرہ رہتا تھا کہ ہمارا یہ نفاق کبھی ظاہر نہ ہو جائے، ان کو پتہ نہ چلے. بار بار ایک خطرہ لگا رہتا تھا، ایک خدشہ لگا رہتا تھا ان کو کہ کہیں ان کو ہمارا نفاق پتہ نہ چل جائے، یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہم منافقین ہیں. تو یہ ایک جسمانی بیماری بن جاتی ہے. بار بار کسی چیز کا خطرہ لگنا، بار بار کسی چیز کا اندیشہ ہونا، تو یہ ان کو بار بار اندیشہ لگا رہتا تھا کہ ہمارا نفاق نہ کسی پر جو ہے ظاہر ہو جائے. تو اللہ نے ان کے نفاق کو فرمایا کہ ان کے دل میں جو ہے بیماری ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باطن اور دل کی بیماری اتباع ہوا ہے، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا. اس کی اتباع کرنا، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا. ہم اور آپ جو ہیں اس بات کے مکلف ہیں، ہمیں شریعت اسلامیہ مطہرہ کی اتباع کرنی ہے. اس کی اتباع کرنی ہے، شریعت کی اتباع کرنی ہے. نفس کے اندر تو خواہشات بے شمار ابھرتی ہیں، نفس کے اندر اتنی خواہشات ابھرتی ہیں کہ جن خواہشات کی یہاں تکمیل ہو نہیں سکتی ہے. لیکن ہمیں خواہشات کی اتباع نہیں کرنی ہے. اس کی اتباع کریں، اللہ کے حکم کی اتباع کریں. مثلا صبح ہمارا جی نفس یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی بستر کے اندر ہے، سویا ہوا ہوں، تو نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں سویا ہی رہ جاؤں، کمبل کے اندر، بستر کے اندر، نرم بستر پر سویا. نفس کیا چاہ رہا ہے؟ ادھر ہی سو جاؤں. اور حکم کیا آیا اللہ کی طرف سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے اللہ کی بڑھائی اس کے کانوں میں پڑی، اور مؤذن یہ کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب یہاں ٹکراؤ ہوگا دو کا، شریعت کا ٹکراؤ ہوگا اور نفس کا ٹکراؤ ہوگا. اس کا ٹکراؤ ہوگا. ایک طرف سے شریعت آپ کو پکار رہی ہے، دوسری ایک طرف سے آپ کا دین اسلام آپ کو پکار رہا ہے، حکم دے رہا، دوسری طرف سے آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. تو یہاں آپ کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا. یہ کس کی مانتے ہیں؟ آیا یہ نفس کی مانتے ہیں یا یہ اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں؟ تو بندہ تو ہے یہ حکم کا بندہ ہے، نفس کا نہیں. نفس جو اللہ نے رکھا ہے امتحان کے لیے رکھا ہے.
کس کے لیے رکھا ہے؟ آزمائش کے لیے رکھا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اللہ نے نفس کی قسم کھائی. تو ہم مکلف ہیں اس کے کہ نفس کی ہمیں نہیں ماننی ہے. کس کی ماننی ہے؟ اللہ کا حکم ماننا ہے، شریعت کو ماننا ہے. جہاں یہ دو چیزیں ٹکرائیں گی ہمیں وہاں غلبہ دینا ہے. اور جو ہے ماننی بات کس کی ہے؟ شریعت کی بات ماننی ہے. فرمایا ان منافقین کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. ان کی بیماری کب بڑھتی تھی؟ جب بھی مسلمانوں میں اضافہ ہوتا تھا، جب مسلمان زیادہ ہو جاتے تھے، مسلمانوں میں کسی اعتبار سے ترقی کو دیکھتے تھے، جلتے تھے. تو حاسدین تھے، کیونکہ ایمان والے تو تھے ہی، منافقین تھے. جب دیکھا کہ صحابہ کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے اور صحابہ کی فتوحات ہو رہی ہیں روز بروز، تو ان کے مرض میں اندر اور اضافہ ہوتا تھا، مرض اور بڑھ جاتا تھا، اور تکلیف ہوتی تھی، اور جلتے تھے اندر سے، یار یہ تو بڑھ رہے ہیں، ان کا تو روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. لہذا ان کے بیماری میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بیماری کو بڑھا دیا. اسلام میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے، صحابہ میں ترقی ہو رہی ہے، ان کو اللہ پاک فتوحات سے نواز رہے ہیں. تو یہ منافق اور جلتے تھے. کہا یہاں جلتے رہو، آخرت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. آخرت میں ان کے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے جھٹلانے کی وجہ سے کہ جھٹلاتے تھے، جو تکذیب کرتے تھے، دین اسلام کی تکذیب کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. منافقین سے کیا کہتے تھے؟ فساد مت مچاؤ. وہ فساد سمجھتے تھے آپسی لڑائی جھگڑے کو، حالانکہ فساد ان کے اندر چھپا. سب سے بڑا فساد تو کفر اور شرک ہے. سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے، اور ان کے دلوں میں چھپا ہوا. جس شخص کے دل میں کفر اور نفاق ہوگا اور اس ہدایت کی، اس شریعت کی اتباع نہیں ہوگی جو براہ راست اللہ کی طرف سے آئی ہے، حقیقت میں وہ فسادی ہوگی. جھوٹ بولنا فساد ہے، دھوکہ دینا فساد ہے، ڈرگس لینا یہ فساد ہے، اور شراب پینا یہ فساد ہے، کسی کی خیانت کرنا یہ فساد ہے، دھوکہ دینا یہ فساد ہے. جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب فساد ہیں، اور یہ منافقین تمام گناہوں کو انجام دیتے. تو اصل فساد تو یہ ہے اللہ کی زمین کے اندر. بلکہ آپ کی توجہ سے بات یاد آئی، اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا. ابو عالیہ ایک مفسر ہیں، فرماتے ہیں من عصى اللہ فی ارض اللہ فقد افسد. جس نے کوئی بھی گناہ زمین کے اندر اللہ کی زمین میں کیا اس نے فساد مچایا. کوئی بھی گناہ کیا ہے؟ فساد ہے. تو یہ منافق کو تو تمام فساد ان کے اندر موجود تھے. کفر کا فساد تھا، شرک کا فساد تھا، بدعمالیوں کا، بدکرداریوں کا فساد ان کے اندر موجود تھا. تو اصل فساد برے اعمال دنیا کے اندر کرنے ہیں. اللہ ہمیں اس فساد سے ہماری حفاظت فرمائے کہ برے اعمال جو بھی کرے گا، جو بھی کوئی برا عمل کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، سب سے بڑا فسادی وہی ہے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ بھائی فساد زمین کے اندر مت مچاؤ. تو کیا کہتے تھے؟ قالوا انما نحن مصلحون. ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اصلاح کرتے ہیں. تو اصل میں علماء نے فرمایا کہ اصل میں دعویٰ نہیں ہوتا ہے، اصل میں کام دیکھنا ہے. کام کیا ہے؟ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اصلاح کرتا ہوں، لیکن کام کر رہا ہے فساد کا. کام کس کا کر رہا ہے؟ فساد کا. تو کام کو دیکھیں گے کہ دعوے کو دیکھیں گے؟ کام کو دیکھیں. کام کر رہے تھے فساد کے، اور دعویٰ کس کے کرتے تھے؟ اصلاح کے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ فسادی ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں. قرآن نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. کہ حقیقت میں یقیناً یہی فسادی ہیں، لیکن ان کو اپنے فساد کا شعور نہیں ہے. یہ جو اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں، یہ جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، صحابہ کے ساتھ آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے ساتھ جاتے تھے تو ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر صرف ان کو دھوکہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. یہ فساد ہے. ان کے پاس آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہم تمہارے ہیں، ان کے پاس جا رہے ان کو کہہ رہے ہم تمہارے ہیں. تو حقیقت میں یہ منافقین فساد مچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اصل میں یہ لوگ فسادی ہیں، یہ مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. اصلاح کرنے والے تو یقیناً حضرات صحابہ کرام ہیں. تو بہرحال ان آیات میں ابھی تو منافقین کی صفات اور خصلتیں آگے جو ہیں کچھ آیات کے اندر، چونکہ 13 آیات میں ان کی خصلتیں اللہ نے بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا، کیا انجام ہوگا ان کا، اس کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس دنیا کے اندر اصلاح کرنے والوں میں سے بنائے،
اور جو ایمان والوں کی صفات سورہ بقرہ کے شروع کی 5 آیات میں اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ تعالی ہمارے اندر وہ صفات پیدا کرے، وہ صفات پیدا کرے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے کیا اعمال بھی کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایمان والا بنائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، آزادانہ زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں اس وقت ہم چند لوگ یہاں پر ہیں، اور اگر بستی میں دیکھیں گے کتنے لوگ ہوں گے، ہاں، اور قرآن ہم صرف قرآن کی تفسیر ہفتے میں 1 دن سنتے ہیں، صرف 1 دن، حالانکہ ہمارا کام تو تھا روزانہ سننے کا، لیکن 1 دن بھی بھاری پڑتا ہے، 1 دن بھی بھاری پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم توفیق ہو جائے، شوق اور جذبہ ہو جائے قرآن کریم کے اندر سننے کا، اس کے اندر بہت کچھ ذخیرہ ہے، ہاں، قرآن کے اندر یہی کتاب ہدایت ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ کتاب ہدایت ملی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ویسے آج ہمارے سامنے موجود، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے قبروں میں جائیں گے، اور کچھ لوگ اس کو بند کر کے الماریوں کے، قرآن بند ہی ہوگا الماری میں اور ان کی قبر کا صندوق بند ہو جائے گا۔ اللہ اسی بار حفاظت فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، تدبر کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔